یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی قد رزقت حبھا، خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، آج ہم ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ، سب سے آخری نبی کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر فرمائیں گے۔ چونکہ 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے، تو اسی مناسبت سے آج ہم آپ کا ذکر خیر کریں گے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی ہدیہ آتا تو وہ اس کو خدیجہ سلام اللہ علیہا اور رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے، ان کے لیے استغفار اور دعائے مغفرت کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی قد رزقت حبھا، خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور ان کے لیے ایک الگ سے ایک اور ٹائٹل فرما دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی ازواج اے امت کے لوگوں تمہاری مائیں ہیں وہ، اور حکماً مائیں ہیں وہ، کیونکہ ماں کا رشتوں میں سے ماں کا رشتہ اور ماں کا مقام مرتبہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ تو فرمایا سب سے بلند درجے پر نبی کی ازواج فائز ہیں، حکماً وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اور حقیقتاً حقیقی ماں سے تو پردہ نہیں ہوتا، لیکن ان سے جب تم نے کوئی سوال کرنا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، جب ان سے کسی معاملے میں اندر کوئی چیز تم سے مانگو تو پردے کے پیچھے سے ان سے مانگا کرو۔ تو نبی کی ازواج امت کی مائیں ہوئیں، اور نبی کو امت کا باپ نہیں فرمایا، کیونکہ نبوت اور رسالت باپ سے بہت بلند درجے کا مقام ہے۔ فرمایا نبی تمہارے جو ہے وہ نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز ہیں، اور نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ، ان کا احترام، ان کا ادب تم پر اپنی ماؤں سے بھی بڑھ کر لازم ہے، اور تم ان سے کبھی زندگی میں نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ مقام ہے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ امت کی مائیں ہیں۔ اور ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا 25 سال اپنی زندگی کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ حیات رہی ہیں، اور اللہ رب العزت نے سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ کبطیہ کے بطن سے ہوئے ہیں، باقی ساری اولاد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہوئی ہے۔ بیٹوں میں قاسم اور عبداللہ، اور بیٹیوں میں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ ساری اولاد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہوئی ہے۔ اور جب تک ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حیات رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور زوجہ کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، جب تک وہ رہیں تب تک اللہ کے رسول نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ اللہ کے رسول کثرت سے انہیں یاد کرتے، ان کے وصال مبارک کے بعد بھی انہیں یاد کرتے۔ اگر آج ہم 10 رمضان المبارک کو ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر فرما رہے ہیں، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہوں گے، اور ان کی روح سے ہمیں فیض اور توجہات نصیب ہوتی ہوں گی۔ تو آج کے دن ضرور اہتمام کیا جانا چاہیے کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان مقدس ترین نفوس قدسیہ کی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔